پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ خرم دستگیر صاحب اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور جو خیبر پختونخوا ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کا اجلاس جاری تھا وہ اجلاس بھی ختم ہوا، اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب سمیت جو پی ٹی آئی کے دیگر رہنما ہیں ان کی مشترکہ پریس کانفرنس بھی آپ نے سنی۔ اب پی ٹی آئی کا تو یہی عمل ہے کہ وہ احتجاج کریں گے اس محرم کے بعد، لیکن اب یہ جو مخصوص نشستوں کے بعد جتنی نشستیں جے یو آئی ایف کو ملی ہیں، یا وہ اب صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ حافظ عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو آج الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ آگے امپیکٹ کیا پڑے گا ان فیصلوں کا؟ دیکھیں، جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے یا اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، جی، الیکشن کمیشن کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے۔ آج کے فیصلے سے پہلے پھر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا پی ٹی آئی والوں نے، وہ فیصلہ بھی آپ کے سامنے، آج کا فیصلہ بھی آپ کے سامنے۔ ان تمام فیصلوں میں جمعیت علماء اسلام کہیں بھی فریق نہیں رہا ہے، تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام کا موقف یہی رہی ہے کہ کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، اب کن کن پارٹیوں کو انہوں نے مخصوص نشستیں دی ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یا تو قانون کا ہے یا تو انصاف کے چوکیداروں کا ہے کہ انہوں نے فیصلہ دیا ہے، یا یہ پی ٹی آئی کا ہے۔ جن جن پارٹیوں کو دیا گیا ہے تو یہ سوال سیاسی پارٹیوں سے نہیں کیا جا سکتا، یہ سوال یا تو پی ٹی آئی سے کیا جا سکتا ہے کہ کیا آپ کورٹ کے فیصلے سے مطمئن ہیں، یا تو کورٹ سے کیا جاتا ہے کہ کیا کورٹ کا فیصلہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سے اس حوالے سے میرے خیال میں سوال پوچھنا حق بنتا ہی نہیں ہے۔ لیکن نہیں حافظ صاحب، آپ سے سوال سر اس لیے بھی بنتا ہے کہ جس آئینی بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے وہ بینچ جو ہے اس کو خود سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ دوسرا، یہ بینچ جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بنا ہے جس نے فیصلہ دیا ہے، تو 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر تو مولانا صاحب کے اپنے تحفظات ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم چیلنج ہے سپریم کورٹ میں، تو پھر سپریم کورٹ پر یہ سوال بھی قانونی ماہرین کرتے ہیں اور اٹھاتے ہیں کہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ ہو، پھر اس کے بعد مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہو۔ تو یہ بھی ایک تنازع چل رہا تھا سپریم کورٹ کے اندر قانون کے چوکیداروں اور قانون کے ماہرین کے درمیان، اور سیاسی پارٹیوں اور عدالت کے درمیان۔ تو یہ سوال عدالت سے کرے کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ پہلے ہونا چاہیے تھا یا مخصوص نشستوں کا فیصلہ پہلے ہونا چاہیے۔ لیکن حافظ صاحب، ابھی لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ بنتا تھا، ان کو مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ملنی چاہیے تھیں، لیکن آپ کی رائے کیا ہے سر؟ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ تھوڑا بہت مینڈیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا بنتا تھا؟ دیکھیں، اس سلسلے میں کیا ذاتی رائے دیتا، جب میرا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے اور آپ نے مجھے بٹھایا ہے ایز اے ریپریزنٹیٹیو آف جمعیت علماء اسلام، تو میں جمعیت علماء اسلام کا موقف دیتا ہوں۔ میں ذاتی رائے اگر دوں تو شاید ہو سکتا ہے وہ کسی کو اچھا نہ لگے، تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام کا موقف آپ کے سامنے ہے کہ ہم اس کیس میں فریق نہیں رہے۔ جب عدالت نے فیصلہ کیا، پارٹیوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا یہ مخصوص نشستیں، اب اگر میں لوں یا نہ لوں تو کسی اور کو تو نہیں جا سکتی ہے نا۔ اور وہ لوگ جو فہرست میں مخصوص نشستوں کی لسٹ میں پارٹیوں نے دیے ہیں، ابھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ اگر وہ جائیں گے تو بھی ان کا فیصلہ، اگر وہ نہیں جائیں گے تو اس کے متبادل کون ہوں گے؟ تو اسی لسٹ میں جو چوتھے اور پانچویں اور چھٹے نمبر پر ہے پھر وہی جائیں گے۔ تو اس میں آپ مجھے بتائیے میں کیا کہوں جب میں فریق ہوں نہیں کیس میں۔ چلیں، لیکن حافظ صاحب، یہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے، اب اس کے بعد جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے، آپ ایسی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ واقعی صوبائی حکومت کو کوئی خطرہ ہے؟ نہیں، دیکھیں، صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے، اگر اس حوالے سے صوبائی حکومت یا آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کوئی خطرہ دیکھ رہے ہیں اس صورت میں کہ صوبائی حکومت تبدیل ہو جائے گی، کوئی اور حکومت آئے گی،
اس بنیاد پر کہ مخصوص نشستیں اپوزیشن کو ملی جی اور اپوزیشن کی تعداد بنسبت پہلے کے بڑھ گئی، اس میں اضافہ ہوا. اب 20 اور 22 کی نمبرز کی ضرورت ہے اپوزیشن کو کہ وہ اپنی حکومت بنا سکتی ہے اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت کو گرا سکتی ہے. لیکن اس سلسلے میں ابھی تک جہاں تک میری معلومات ہے، جمعیت علماء اسلام کے حد تک تو میں اتنا ضرور جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کا ماضی میں قریب میں جب پی ٹی آئی کی حکومت بنی اور وفاق میں مسلم لیگ کی حکومت بنی پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے، جمعیت علماء اسلام کی موقف یہی رہی ہے اور آج تک یہی ہے کہ اسمبلی جیلی ہے، یہ دھاندلی زدہ ہے، یہ دولت اور طاقت کے بل بوتے پہ یہ وجود میں آئی ہے، یہ قوم کی نمائندہ حکومت بھی نہیں ہے اور قوم کی نمائندہ اسمبلی بھی نہیں ہے اور یہ جیلی ہے. تو جب یہ قوم کی نمائندہ اسمبلی نہیں ہے اور قوم کی نمائندہ حکومت نہیں ہے اور یہ جیلی ہے اور فارم 47 کی نمائندگی کرتے ہیں جس کے حکم پر فارم 47 جاری ہوا ہے، تو پارٹی کا فیصلہ تو یہی رہا ہے روز اول سے کہ اس حکومت میں ہم شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ اس حکومت میں شامل ہونا اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارنے کے مترادف ہے، یا اس وقت میں حکومت بنانا، جیسے خیبر پختونخوا میں آپ بات کی، تو پارٹی کا فیصلہ تو ابھی تک یہی ہے. آگے حکومت خیبر پختونخوا میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس تبدیلی میں جمعیت علماء اسلام بھی حصہ بنتی ہے اور پھر اس کے بعد حکومت بنانے میں وہ حصہ دار ہوتی ہے. یہ میرے علم میں نہیں ہے، پارٹی کا ابھی تک میرے خیال میں اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. لیکن حافظ صاحب، اب اس فیصلے کے بعد ایک تاثر تو یہ بھی ہے نا کہ 27ویں آئینی ترمیم بھی حکومت کر سکتی ہے، 2/3 میجارٹی جو ہے وہ حکومت کو حاصل ہو چکی ہے، تو اب شاید مولانا صاحب کی اتنی ضرورت ان ترامیم میں حکومت کو نہ پڑے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اب حکومت جو ہے وہ مولانا صاحب کو سائیڈ لائن کر سکتی ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت یا حکومت کی سپورٹر پارٹیاں جیسے پیپلز پارٹی وہ بار بار مولانا صاحب کے پاس آتی رہی یا ان کی قیادت آتا رہا، تو ان کو نمبرز گیم کی مجبوری تھی اور وہ نمبرز وہ پوری بھی کر سکتے تھے. وہ خود برملا کہتے تھے کہ ہمارے نمبر جیوے کے بغیر بھی پورے ہیں. لیکن جمعیت علماء اسلام نے اس 26ویں آئینی ترمیم میں جب ضرورت کی بات آئی تو حکومت بھی وزیر اعظم سمیت اور بلاول بھٹو بھی اور یہ تمام دوست احباب یہ قیادت مولانا صاحب کے پاس آتے رہے. آخرکار 26ویں آئینی ترمیم ہمارے بغیر بھی، یعنی جمعیت علماء اسلام کے ووٹوں کے بغیر بھی وہ 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کر سکتے تھے. لیکن جمعیت علماء اسلام نے قوم کو اور ملک کو یہ فائدہ دیا کہ جو 73 کا آئین جس میں وہ 20 سے 22% ترامیم کرنا چاہتے تھے، جس کے ذریعے وہ آئین کا چہرہ مسخہ کرنا چاہتے تھے، جمعیت علماء اسلام نے آئین کا چہرہ مسخہ کرنے سے بچایا. اگر 100% نہیں بچایا، لیکن جتنا جمعیت علماء اسلام بچا سکتی تھی انہوں نے بچایا. ورنہ حکومت کی کوشش تو یہ تھی کہ وہ رات کے اندھیرے میں، وہ بھی اتوار کے دن، وہ یہ ترمیم کرنا چاہتی تھی اور کر بھی سکتی تھی. تو جمعیت علماء اسلام نے، جیسے کہ مولانا صاحب بار بار فرما رہے ہیں کہ ایک کالا سانپ کا، ایک ناگ، کالے ناگ کا ہم نے ان کا سر کچل دیا. ابھی اگر 27ویں آئینی ترمیم آتی ہے حکومت کی طرف سے، ابھی تک تو یہ فرضیات ہے، اگر کی بات ہو رہی ہے، ابھی تک تو آئی نہیں ہے. تو جب آئے گی 27ویں آئینی ترمیم، دیکھتے ہیں اس 27ویں آئینی ترمیم میں کیا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں، کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اسمبلی کو انگلیوں پر نچھایا جائے. قانون سازی بھی باہر کی دباؤ سے ہو رہی ہے، آئین میں ترامیم بھی باہر کی دباؤ کے نتیجے میں ہو رہی ہے، اور حکومت کٹ پتلی کا کردار ادا کر رہی ہے یا حکومتی پارٹیاں. تو اس سلسلے میں دیکھتے ہیں جب 27ویں آئینی ترمیم آئے گی تو جمعیت علماء اسلام کی قیادت اور پارٹی اس پر بیٹھ کے کیا فیصلہ کرے گی، پھر اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں. ابھی تو میرے خیال میں قبل از وقت ہے. لیکن ایک چیز جو موجودہ سسٹم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ڈی جی ISPR صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے سیاست میں، جبکہ خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام ہے، ادارے اور حکومت ساتھ چل رہی ہے.
تو آپ اس نظام کے حوالے سے آپ نے کئی حکومتیں دیکھی ہیں حافظ حمداللہ صاحب، آپ کیا رائے رکھتے ہیں موجودہ سسٹم کے حوالے سے؟ دیکھ بات یہ ہم تو پہلے سے ہی کہہ چکے ہیں کہ جب اسمبلی قوم کی نمائندہ اسمبلی نہیں ہے اور حکومت قوم کی نمائندہ حکومت نہیں ہے اور حکومت وفاقی حکومت کی کابینہ کی ایک اہم وزیر بھی یہی کہہ رہا ہے تو پھر کیا رہ گیا؟ اور قانون سازی بھی آپ کے سامنے کہ پارلیمنٹ میں جو قانون سازی ہو رہی ہے اس میں سب سے زیادہ اور مؤثر رول پارلیمنٹ کا ہوتا ہے یا حکومتی پارٹیوں کا ہوتا ہے یا کسی اور کا ہوتا ہے جو پارلیمنٹ سے باہر ہے اور پھر یہ مانا جاتا ہے کہ یہ حکومت ہماری اسٹیبلشمنٹ کی اکٹھ کی حکومت ہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ حکومت کا حصہ ہے یا حکومت کا ماتحت ادارہ ہے؟ تو اس کی وضاحت تو ہونی چاہیے۔ آئین کے مطابق تو اسٹیبلشمنٹ حکومت کا ماتحت ادارہ ہے، لیکن یہاں وزیر صاحب کی بیان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا حکومت کا حصہ بھی ہے اور اس میں اس کا بہت اہم رول اور کردار بھی ہے۔ تو جب حکومت بھی تسلیم کر رہی ہے اور ادھر جب اگر ایس پی آر کہہ رہا ہے ایس پی آر کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے تو سب سے پہلے خواجہ آصف سے جواب طلبی کریں۔ اب یہ آخری سوال بتائیے گا کہ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے، جیسے 27ویں آئینی ترمیم کا ہم نے ذکر کیا یا مختلف جو رومرز چل رہے ہیں، جو باتیں چل رہی ہیں، تاثر دیا جا رہا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے حکومت کیا ارادہ رکھتی ہے آگے؟ دیکھیے موجودہ حکومت کو نام کی حکومت تو ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ اشاروں پہ یہ حکومت چلتی بھی ہے اور اشاروں پہ فیصلے بھی کرتی ہے اور اشاروں پر یہ قانون سازی بھی کرتی ہے۔ یہ حکومت جب اشارہ ان کو ملتا ہے یہ کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن اس کا راستہ روکنے کے لیے اپوزیشن کو متحد ہونا چاہیے۔ اپوزیشن کو اس قسم کی حرکات کا راستہ روکنا چاہیے۔ کس طرح روک سکتے ہیں؟ وہ اسٹریٹجی، وہ حکمت عملی اپوزیشن سمجھ سکتی ہے، اس کے لیے سوچنا اور بیٹھنا بہت ضروری ہے، اور اس میں عدالتوں کا بھی بہت بڑا رول اور کردار ہوتا ہے۔ وہ بھی اس میں رول اور کردار ادا کر سکتے ہیں کہ جس قسم کی قانون سازیاں ہوتی ہے جس سے پاکستان کا چہرہ مسخ کیا جا رہا ہے، اس کا جمہوری چہرہ، اس کا آئینی اور دستوری چہرہ اور پارلیمنٹ کا چہرہ، پھر کیا رہ گیا؟ پھر نام کا جمہوریت، نام کا پارلیمنٹ جس کا کوئی اختیار نہیں، ربڑ سٹیمپ ان کی حیثیت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ چلیں، حافظ حمداللہ صاحب وقت نکالنے کا۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی اور اس سے پہلے جو حکومتی وزراء تھے ان کے بیانات بھی آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے، اور جو پی ٹی آئی کا اجلاس ہوا اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی وہ بھی آپ کی نظر سے گزری۔ اب مزید جو حکمت عملی ہوگی وہ دیکھیں کہ اپوزیشن کی مشترکہ حکمت عملی کیا سامنے آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔